فرماتے تھے زمین کی چکی اٹھا کر پوری پوری گلتی کر دیتے تھے. یہ قرآن کا ہے. اس قوم کی بات کر رہا ہوں. مگر اللہ نے فرمایا ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم. محبوب آپ جس قوم کے سردار ہیں, جس کے درمیان میں ہیں, پھر مجھے یہ دیو نہیں دیتا کہ وہ مجھے عذاب کرے. اور پھر ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا کہ 18,000 جہان کے لیے. یہ 18,000 جہان ہے جنہیں مصطفیٰ سنبھال رہے ہیں. اس لیے حضور علیہ السلام 7 لاکھ زبان جانتے ہیں. یہ قومیں کتنی ہوگی؟ سندھی میں بولو, عربی میں بولو, اردو کے بھی زبان میں. دنیا کی کسی بھی زبان میں مصطفیٰ کے دربار میں عرض کرو, یہی دعوت حضور سنتے ہیں. سبحان اللہ. انسانوں کو چھوڑے جانوروں کی زبان مصطفیٰ سمجھتے ہیں. کبھی سمجھ نہیں آتا. مصطفیٰ جانوروں کے سردار ہے, جانوروں کے نبی ہے. ایک باغ میں مست اونٹ گھس گیا. مالک کو قریب آنے نہیں دے رہا. مالک جو اس کی خدمت گزاری کرتا ہے, یاد دیتا ہے, قریب آنے نہیں دیتا. دربار مصطفیٰ میں رہتے ہیں رسول اللہ کے مسئلہ ہے. صحابہ کو بلایا, مست اونٹ ہے, مالک کو آنے نہیں دیتا, جو 24 گھنٹہ پالتا ہے, نگرانی کرتا ہے. جب حضور اس باغ میں گئے تو صحابہ آ گیا کہ فرمایا آپ پیچھے ہٹو. جب حضور باغ میں گئے تو اونٹ کی نظر پڑی تو بھاگتا حضور کے دربار میں آ رہا ہے. صحابہ گھبرا گیا, یا رسول اللہ یہ کاٹے گا. آپ نے فرمایا مجھے وہ کاٹے گا نہیں, مجھے پہچانا ہے کہ میں رسول اللہ. سبحان اللہ. اب جانور حضور کو پہچانتے ہیں, مجھے پہچانا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں, تو مجھے کاٹنے نہیں آ رہا. صحابہ پیش کھڑے ہوئے. جب وہ جانور آتا ہے حضور کے قدموں پہ منہ رکھتا ہے تو جو میرے آقا علیہ السلام نے سمجھایا ہمارا مالک کے ہاتھ میں نہیں. اونٹ جو حضور کی زبان سمجھتے تھے حضور کی سمجھتے تھے. اگر تفصیل میں جاؤ تو ہماری بات ہو جائے. حضور علیہ السلام کے دربار میں یہ جانور مچھی میں حکم کیا ہے؟ اتنی کمزور ہے, کاٹتی ہے اور شاید کو طاقتور. مگر جب آپ بگڑے وہ مسئلہ تو ختم. اس کی ضرورت کیا ہے, طاقت کیا ہے, بدن کیا ہے؟ یہی شہد کی مکھیاں مصطفیٰ کے دربار میں آتی ہیں, دن بنا رہی ہے. حضور سے کچھ کہہ رہی ہے, دن بنا رہی ہے. صحابہ پریشان, یہ کام کرے بڑوں گھوم رہی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ حضور نے مجھے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ حضرت کرنے آئے. حضور سے کچھ حضور نے ایک سوال کیا, ان سے بتاؤ تمہارے اندر شہد کیسے بنتی ہے؟ ہم صاحب وہ تو بڑی کمزور, شہد بڑی شفا ہے. حضور نے فرمایا حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ باغوں میں چلے جاتے ہیں, گھاس پھوس کی رس چوس لیتے ہیں, شہد بن جاتا ہے. فرمایا وہ تو کبھی میٹھی ہوتی ہے, کبھی کڑوی ہوتی ہے, کبھی ترش ہوتی ہے, کبھی کھٹی ہوتی ہے. ہر پھول کی ہر ذائقے دار نہیں ہوتی رس. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دن کو تو رس چوس کر گھروں میں آ جاتے ہیں, ہم جتوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اور درود و سلام کی برکت سے وہ کروڑا ختم ہو کر مٹا کے حضور ہمارے نبی ہے, رسول ہے. جانوروں کو پہلے تو بچوں کے رسول
دوستو یہ تو حضور کی شفقتیں ہیں، ان کی مہربانیاں ہیں کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر وعدہ کر لیا ہے، مگر سابق نبیوں کو دیکھو، زمین سے پانی، اوپر سے پتھر، ان کا کیا اثر ہوتا ہو۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی کئی بار واقعہ قرآن سے بیان کیا کہ حضور کا تکبر جائزہ کیا ہے۔ حضور کی امت کو دیکھو، امت کو دیکھو، حضور کو دیکھو، پھر موسیٰ کو دیکھو، دونوں نہیں۔ حضور نے بفضل کا، حضور کا فرق رکھا ہے، اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ تلک الرسل فضل اللہ بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو جسر کو فضیلت کی۔ ان کو وہ ہیں جو کلام اللہ سے بات کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو رفع و درجات ان کے اور اپنے درجات بلند کرتے ہیں، جس سے علماء معتزلی نہیں حضور ہے، حضور کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ کو نبیوں کے مقابلے میں آپ کو کروں گا کس طرح حضور سب سے افضل ہے، اور میں کئی بار عرض کیا ہے، آپ یاد رکھنا چاہیے آپ کو، اگر کوئی نمرود اگر آپ سے وہ سوال کرے تو آپ اس کو جواب دے سکیں کہ ہاں وہ ہمارے سب سے افضل ہے۔ میں نے کئی بار آپ کو بتایا، نبیوں کی مثالیں دے کر، نبیوں کا تکامل جائزہ دے کر، ان کو جو معجزے رب نے دیے ان کو تکامل رکھ کے حضور کو رکھا ہے اور کہا حضور وہ سارے نبی کے معجزے ایک طرف اور مصطفیٰ کریم کے ایک طرف، پھر بھی ایک لاکھ 24,000 کم و بیش نبیوں سے حضور بڑھ کر۔ میرے دوستو آج کے حالات کے مطابق مگر ہم سدھر نہیں رہے، ہم وہی بدماشی پہ پیدا ہے، وہی گالی گلوچ ہمارے زبان میں، وہی بدماشی ہمارے ہاتھ میں ہے، وہی چڑچڑا خطرہ اور فساد مبالغہ، یعنی یہ عذاب الہی دیکھ کر ہم میں کوئی چینج نہیں آئی، بلکہ اور بڑھ گئے، بدماش بن گئے، جو اپنے آپ کو